بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر طائف کے بارے میں بتائیں گے۔ پیغمبر اسلام کے اعلان رسالت کو 11 سال ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو محسنان حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قریش مکہ کی طرف سے براہ راست حملے شروع ہو گئے۔ اس سے پہلے عام مسلمانوں پر تو بہت زیادہ مظالم ہو رہے تھے، مگر پیغمبر اسلام پر براہ راست حملے کی ہمت کسی کو نہیں ہوئی۔ صرف ایک مرتبہ ابو لہب اور ابو لہب کی بیوی نے براہ راست پیغمبر اسلام پہ حملہ کیا، لیکن اس کے بعد مسلسل 7 یا 8 سال جو گزرے جس میں پیغمبر اپنی نبوت کا اعلان کر رہے تھے، تو پیغمبر اسلام کے ماننے والوں پہ یعنی عام مسلمانوں پر تو مظالم ہو رہے ہیں، مگر ذات رسول ظاہری اعتبار سے محفوظ ہے۔ چنانچہ جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ طاہرہ کے بعد اب قریش مکہ کو ان چیزوں سے روکنے والا کوئی نہ رہا۔ تبھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ میرے چچا ابو طالب کی موت نے قریش کو بہادر بنا دیا۔ جب تک ابو طالب زندہ تھے یہ لوگ بزدل تھے، اور تبھی پیغمبر اسلام نے اپنے چچا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میرے چچا، آپ کے جانے کے بعد وہ چیز جو مجھ سے بہت دور تھی کتنا میرے قریب آ چکی ہے، اس لیے کہ آپ پیغمبر اسلام گھر سے باہر جائیں یا گھر میں رہیں، کسی نہ کسی اعتبار سے پیغمبر اسلام پر براہ راست حملے ہو رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام کا مکان بھی مکے کے ایسے محلے میں واقع تھا کہ جہاں ایک طرف ایک دیوار کے ساتھ ابو لہب کا مکان ہے اور دوسری دیوار کے ساتھ عقبہ ابن ابی معیط کا مکان ہے۔ یہ بھی انتہائی ظالم شخص ہے۔ پیغمبر اسلام کے مکان کے سامنے رات کے اندھیرے میں کانٹے وغیرہ لا کے بچھانا، یہ سلسلہ تو کافی عرصے سے جاری تھا، جس میں پیغمبر اسلام کا چچا ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل پیش تھی۔ بالخصوص رات کا وہ وقت جب پیغمبر اسلام نماز شب پڑھنے کے لیے گھر سے نکل کے حرم کی جانب جاتے تھے۔ 1400 سال پہلے کا مکہ ہے، آج کل کی طرح نہ روشنیاں ہیں نہ اس زمانے میں استعمال ہونے والے چراغ ہیں، اندھیرا ہوتا ہے، نماز شب کا وقت ہے۔ پیغمبر اسلام نے مکان کا دروازہ کھولا، باہر آئے، معلوم نہیں کہ دروازے کے سامنے کیا ہے، اور کانٹوں پہ پیر پڑ گیا۔ مگر جناب ابو طالب کی وفات کے بعد اب یہ کانٹوں کے علاوہ مختلف قسم کی غلاظتیں، مختلف قسم کی نجاستیں اور حتیٰ کہ بعض اوقات دروازے کے سامنے چھوٹے چھوٹے گڑھے کھودنا، یہ روزانہ کا ایک مشغلہ بن کے رہ چکا ہے۔ پیغمبر اسلام کے لیے صبح کے وقت نماز شب کے لیے گھر سے نکلنا ایک انتہائی مشکل کام ہو رہا ہے، اور اس کے بعد حرم کے اندر بھی یہ واقعات کثرت کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ ایک واقعہ جو آپ نے سنا ہوگا، یہ حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد ہی کا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے ابو جہل نے ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کو نماز سے روکنے کی کوشش تو کی تھی، جس کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے کہ اے میرے حبیب، کیا تم نے نہیں دیکھا اس آدمی کو جو تمہیں روک رہا تھا جب تم نماز پڑھنا چاہ رہے تھے؟ لیکن وہ بھی پیغمبر کے قریب نہ آتا تھا۔ البتہ جناب ابو طالب کی وفات کے بعد یہ واقعات اب روزانہ کا معمول بن کے رہ گئے۔ ایک طرف مکان کے دروازے سے نکلنے کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے، اور دوسری طرف کبھی ہمارے سامنے یہ واقعات آتے ہیں کہ پیغمبر اسلام حرم میں خانہ کعبہ کے بالکل سامنے نماز پڑھ رہے ہیں، اور ابو جہل اعلان کرتا ہے کہ ارے ہے کوئی جو آج اس نوجوان کے ساتھ ایک مذاق کرے، اور وہ جو فلاں سردار کے گھر کے سامنے کل ایک اونٹنی کو ذبح کیا گیا تھا، اس کی غلاظتیں ابھی پڑی ہوئی ہیں، وہ اوجڑی، وہ بچے دانی، وہ اس کی آنتیں جن میں نجاست موجود ہے، وہ ساری کی ساری نجاستیں لا کے جس وقت یہ سجدے کے لیے سر کو جھکاتا ہے اس وقت اس کی پشت کے اوپر رکھے۔ یہی عقبہ ابن ابی معیط جاتا ہے اور وہ تمام غلاظتیں حرم میں لے کے آتا ہے، اور جیسے ہی پیغمبر اسلام سجدے میں جاتے ہیں وہ ساری غلاظتیں پیغمبر اسلام کی پشت مبارک پہ لا کے لاد دی جاتی ہیں۔ ظاہری اعتبار سے اتنا وزن کہ پیغمبر اسلام سجدے سے سر نہیں اٹھا پا رہے ہیں، اور چاروں طرف قریش کے لوگ کھڑے ہوئے مذاق اڑا رہے ہیں، ہنسی ہو رہی ہے، تالیاں بجائی جا رہی ہیں، اور ایک دوسرے کی جانب اشارے ہو رہے ہیں۔ پھر ہم پڑھتے ہیں کہ یہ اطلاع کسی طرح پیغمبر اسلام کے گھر تک پہنچ گئی، اور شہزادی فاطمہ سلام اللہ علیہا ایک مرتبہ روتے ہوئے گھر سے باہر آتی ہیں۔
اور اپنے بابا کی پشت پر سے ان تمام غلاظتوں کو ہٹاتی جاتی ہیں اور روتی جاتی ہیں۔ کبھی ہم یہ پڑھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام حرم کی زمین پر خانہ کعبہ کے سامنے رکوع کے لیے جھکتے ہیں، اور یہی عقبہ ابن ابی معیط ایک شرط کی وجہ سے آگے بڑھتا ہے اور اپنی چادر کو پیغمبر اسلام کی گردن میں باندھ کر اس طرح سے کھینچتا ہے کہ پیغمبر اسلام کا گلا گھٹنے لگتا ہے اور سانس رکنے لگتا ہے۔ اور پھر کچھ مسلمان آگے بڑھتے ہیں اور منت و سماجت کر کے پیغمبر اسلام کو واپس اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ کبھی ہم یہ پڑھتے ہیں کہ جس وقت پیغمبر اسلام گلیوں سے گزرتے تو وہ کوڑا پھینکنے کا مسئلہ تو اپنی جگہ، مگر باقاعدہ گھر کی نجاست کو جمع کر کے رکھا جاتا ہے، اور پیغمبر اسلام کے سر مبارک پہ نجاست کو اس طرح سے پھینکا جاتا ہے کہ جب پیغمبر گھر میں واپس آئے تو فوراً شہزادی کی نگاہ پڑی تو بے اختیار آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ باپ کے سر کو دھلاتی جاتی ہیں اور روتی جاتی ہیں، اور پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ صبر کرو بیٹی، کیا تیرے لیے یہ خوشی کی بات نہیں کہ پروردگار تیرے باپ کا حامی و ناصر ہے۔ زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ 3-4 واقعات ہی یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ پیغمبر اسلام کے لیے زندگی گزارنا کتنا مشکل کیا جا رہا تھا۔ گھر کے اندر رہیں تو پریشانی، اس لیے کہ ایک ایسا آدمی جس کے مکان کی دائیں اور بائیں دونوں دیواریں ایسے دشمنوں کے ہاتھ میں ہوں کہ جو ذلت اور پستی کی انتہا کو پہنچ چکے تھے، اس کے لیے گھر میں بیٹھ کے آرام کرنا بھی مشکل ہے، اور گھر سے باہر نکل کے گلیوں میں جائیں یا بازاروں میں یا حرم میں جائیں تو ہمیں قدم قدم پہ یہ واقعات نظر آتے ہیں۔ پیغمبر اسلام پہ ان تمام مظالم کی وجہ سے مسلمان جو پہلے آسانی سے تیار نہیں ہو رہے تھے ہجرت کے لیے، آہستہ آہستہ ان کے دلوں میں بھی یہ خیال پیدا ہونے لگا ہے کہ ان مسائل کا حل سوائے ہجرت کے اور کچھ نہیں ہے۔ باقی مظالم تو اپنی جگہ، لیکن یہ جو ذلت والے مظالم کیے جا رہے تھے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ قریش کے لوگ دشمنی میں کتنے نچلے درجے تک گر چکے تھے۔ پیغمبر اسلام کو بار بار اپنے چچا ابو طالب کی یاد آ رہی ہے۔ چچا کی زندگی میں بھی مظالم برداشت کیے ہیں۔ شیب ابی طالب میں 3 سال رہے، مگر وہ مصائب اور طرح کے ہیں، کیونکہ تیر کا مقابلہ کرنا، تلوار کا مقابلہ کرنا، بھوکا رہنا، یہ سارے مصائب وہ ہیں جو کم سے کم یہ بتاتے ہیں کہ دشمن تاحال اتنا ذلیل نہیں ہوا ہے۔ بار بار کہتے ہیں کہ اے میرے چچا، آپ کے نہ ہونے سے جو چیزیں مجھ سے کتنی دور تھیں وہ چیزیں میرے قریب آ گئی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میرے چچا کی موت نے قریش کو بہادر بنا دیا ہے، ورنہ پہلے یہ کتنے بزدل تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طرف تو ان تمام مصائب کو برداشت کر رہے ہیں، اور دوسری جانب ایک اور مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ البتہ یہ دوسرا مسئلہ پیغمبر اسلام کی حد تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ پیغمبر اسلام کو ایک سنت قائم کرنا ہے، ایک طریقہ بتانا ہے، تو پیغمبر اسلام نے اپنے ایک مسئلے کو اور پیش کیا۔ وہ یہ کہ جناب خدیجہ طاہرہ کے انتقال کے بعد شہزادی فاطمہ کی عمر ابھی بہت کم ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد اور کوئی عورت نہیں ہے جو گھر کا نظام سنبھال لے۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 25 سال گزارے ہیں، اور اس عرصے میں پیغمبر اسلام نے کوئی اور دوسرا نکاح نہیں کیا، اور پیغمبر اسلام نے زندگی کی آخری سانس تک نہ ہی حضرت خدیجہ کو بلایا اور نہ ہی محبت میں کوئی کمی آئی۔ مگر اس کے باوجود رمضان میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہوتا ہے، اور شوال میں پیغمبر اسلام دوسری شادی کر رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ پیغمبر اسلام کو یہ سنت بھی قائم کرنا ہے کہ گھروں کا نظام چلانے کے لیے اور انسان کے سکون اور اطمینان کے لیے یہ ضروری ہے کہ چاہے پہلی بیوی سے کتنی ہی محبت کیوں نہ ہو، مگر یہ بھی سنت رسول میں آ جائے کہ پیغمبر اسلام اب دوسری شادی کر رہے ہیں۔ مکہ کی زندگی میں پیغمبر اسلام کے گھر میں 2 ہی ازواج آئیں، ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسری حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ البتہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی پیغمبر اسلام نے مکے میں نکاح کیا تھا، لیکن ان کی رخصتی مدینہ میں جا کے ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے وقت حضرت فاطمہ کی عمر 5-5.5 سال ہے، اور پیغمبر اسلام صبح سے شام تک تبلیغ اسلام میں مصروف رہتے ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں یہ ہے کہ خود پیغمبر اسلام نے یہ خواہش ظاہر کی، اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صحابیہ تھیں جن کا نام جناب خولا تھا۔ انہوں نے پیغمبر اسلام سے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کے گھر میں ایک عورت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام نے جب دوسری شادی کا ارادہ کیا
تو مسلمانوں میں ایک ایسی خاتون تھیں کہ جن کے شوہر کا تازہ انتقال ہوا تھا، اور مکے کی زندگی ایسی تھی کہ ایک مرد کے لیے بھی اسلام لانے کے بعد زندگی گزارنا مشکل ہو رہا تھا۔ چہ جائے کہ ایک عورت کہ جس کے شوہر کا بھی انتقال ہو جائے اور جو اسلام لا کر اپنے میکے اور سسرال سے الگ ہو چکی ہو۔ ان کا نام تھا جناب سودا بنت زمعہ۔ یہ بالکل شروع میں اسلام لانے والی عورتوں میں سے ایک ہیں۔ ان کا تعلق بھی قبیلہ قریش سے ہے، اور یہ ان خواتین میں شامل ہیں جنہوں نے حبشہ کی جانب پہلی ہجرت کی تھی۔ اس کے بعد یہ واپس اپنے شوہر کے ساتھ مکے آ گئی تھیں، اور مکے میں ہی ان کے شوہر کا انتقال ہوا۔ انتقال سے کچھ پہلے جب ان کے شوہر بیمار تھے تو جناب سودا نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب نے ان کو ذرا پریشان کر دیا۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ میرے سر پہ ایک بادل آیا ہے۔ ایک دم سے وہ بادل پھٹا، اس میں سے ایک چاند نمودار ہوا، اور وہ چاند پھر میرے اوپر آ گیا، بہت قریب۔ آنکھ کھل گئی۔ پریشانی کے عالم میں اپنے شوہر کو یہ خواب سنایا تو شوہر نے کہا، کیونکہ ان کے شوہر علم و تعویل کے مالک تھے، تو کہا، اس خواب سے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ عنقریب مجھ میں اور تم میں جدائی ہو جائے گی، اور اس کے بعد اس وقت مکہ کی سرزمین پر اگر کسی کو چاند کہا جا سکتا ہے تو وہ فقط اللہ کے رسول ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ تمہاری شادی ان سے ہوگی۔ جناب سودا اس کو ناممکن چیز سمجھ رہی ہیں۔ کہاں پیغمبر اسلام اور کہاں ان کا کلمہ پڑھنے والی ایک عام سی عورت۔ مگر بہت جلد واقعات اسی ترتیب سے پیش آئے۔ ان کے شوہر جن کا نام سکران تھا انتقال کر جاتے ہیں، اور ابھی اپنے شوہر کے انتقال کے بعد اسی پریشانی میں تھیں کہ میرا میکہ بھی میرے خلاف، میرا سسرال بھی میرے خلاف، زندگی کیسے گزرے گی۔ ادھر پیغمبر اسلام جناب خدیجہ کے انتقال کے بعد دوسری شادی کا ارادہ کر رہے ہیں، تو چاہے پیغمبر اسلام نے خود شادی کا ارادہ کیا یا جناب خولہ نے مشورہ دیا، مگر جناب خولہ ہی کے ذریعے یہ رشتہ بھجوایا گیا، کیونکہ جناب خولہ جناب سودا کی بہت ہی قریبی سہیلی تھیں۔ جا کے ان کو رشتے کا پیغام دیا۔ حضرت سودا اس سے بڑی خوش قسمتی اور اس سے بڑی خوشخبری کی توقع کر ہی نہیں سکتی تھیں، لیکن اپنے حالات اور ماحول کی وجہ سے یہ کہا کہ اگر کسی طرح میرا باپ راضی ہو جائے تو اور بہتر ہے۔ اس وقت تک جناب سودا کے والد حالت کفر میں تھے، بلکہ اسی حالت میں انہوں نے انتقال کیا۔ میرا باپ راضی ہو جائے تو اور بہتر ہے۔ پیغمبر اسلام کی ان صحابیہ جناب خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ذمہ داری بھی اپنے کندھوں پہ لی، اور جا کے زمعہ جو جناب سودا کے والد ہیں سے بات کی۔ وہ اگرچہ بہت بزرگ تھے اور اسلام لانے کی وجہ سے اپنی بیٹی کے انتہائی مخالف تھے، لیکن جب شادی کی بات آئی تو کہا کہ اگر میری بیٹی راضی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور 400 درہم کے عوض یہ نکاح ہو گیا۔ جناب سودا اپنے گھر سے رخصت ہو کے پیغمبر اسلام کے گھر میں آ گئیں، اور ہجرت تک جناب فاطمہ کی ماں کے اعتبار سے اس گھر کے اندر رہیں، اور بعد میں تو بہرحال پیغمبر اسلام کی زوجہ ہونے کی حیثیت سے تمام مومنین اور تمام مسلمانوں کی ماں یعنی ام المومنین قرار پائیں۔ جناب سودا کے حالات اگرچہ بہت دلچسپ ہیں۔ یہ جناب سودا ہی ہیں جن کی وجہ سے حجاب کا خصوصی حکم نازل ہوا تھا۔ تو پیغمبر اسلام کے گھر کا ایک مسئلہ تو حل ہوا، مگر مکے کے مخالفوں کی مخالفت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور ان کی پستی اور نیچ پنے میں اور اضافہ ہو چکا ہے۔ اسی دوران ایک واقعہ اور پیش آیا۔ اس ایک واقعے نے مکے کے کافروں کو اور پریشان کر دیا، اور انہوں نے اپنے مظالم میں اضافہ کر دیا۔ عرب کے ماحول میں ایک مسئلہ ایسا ہے کہ جسے آج کل ہمارے لیے سمجھنا مشکل ہے، لیکن پھر بھی یہ چیز آپ کو کہیں کہیں نظر آ جائے گی۔ وہ اپنے قبیلے کی حمایت ہے، چاہے قبیلہ حق پر ہو چاہے قبیلہ باطل پر ہو۔ قبیلہ کہیے، قوم کہیے، خاندان کہیے، جو بھی لفظ آپ استعمال کریں۔ جناب ابو طالب کے انتقال کے بعد ابو لہب جو اب تک مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن تھا، یا اگر سب سے بڑا دشمن نہ کہیں تو بڑے بڑے دشمنوں میں سے ایک تھا، اور اس واقعے کے بعد پھر ایک مرتبہ بڑے دشمنوں میں سے ایک ہو گیا۔ مگر جناب ابو طالب کے انتقال کے بعد ایک مرتبہ ابو لہب کی غیرت بھی جاگی، اور اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں اب اپنے خاندان کا سب سے بڑا بن گیا ہوں۔ یہ میرا بھتیجا ہے، میرے بھائی کا بیٹا ہے اور یتیم ہے، اور وہ لوگ کہ جن سے ہمارے خاندان کا ہمیشہ اختلاف رہا ہے، ابھی تک ابو لہب یہ دیکھ کر کہ خاندان بنو ہاشم کے سردار ابو طالب ہیں، ان دشمنوں کے ساتھ تھا، لیکن اگر اسلام کے مسئلے کو نکال دیں
تو مکے کے جتنے بڑے بڑے مخالفین ہیں رسول خدا کے، یہ سب وہ ہیں کہ اسلام سے پہلے یہ بنی ہاشم کے دشمن چلے آ رہے تھے۔ یہ سب جو ہمارے خاندان کے دشمن ہیں، یہ میرے بھتیجے کے خلاف ہیں اور میں بھی اس کی مخالفت کر رہا ہوں۔ ذرا ایک مرتبہ اس میں غیرت پیدا ہوئی اور اس نے یہ سوچا کہ نہیں، مجھے اپنے بھتیجے کی حمایت کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے۔ ابو طالب نہ رہے تو اب میں اپنے بھتیجے کا محافظ بنوں گا۔ یہ بہت ہی چھوٹا سا زمانہ تھا۔ جب کبھی یہ دیکھا کہ اس طرح سے پیغمبر اسلام پہ حملے ہو رہے ہیں تو ابو لہب پیغمبر اسلام کا محافظ بن کے آ گیا۔ اب نہ کوئی پیغمبر کے راستے میں کانٹے بچھا سکتا ہے، نہ کوئی پیغمبر اسلام پہ پتھراؤ کر سکتا ہے، نہ کوئی پیغمبر اسلام کو جسمانی تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ ابو لہب ساتھ ساتھ ہے اور بار بار یہ کہتا ہے کہ خبردار، اگر تم نے میرے بھتیجے پر مظالم کیے تو میں مسلمان بن جاؤں گا، میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ اب قریش مکہ بہت پریشان ہیں۔ ابو لہب اگر اس طرح سے پیغمبر کا محافظ بنا تو گویا پھر وہی بات ہو جائے گی کہ ہم عام مسلمانوں کو پریشان کر سکیں گے، مگر یہ رسول تو اپنے کام میں لگا رہے گا۔ اب کسی طرح ابو لہب کو پلٹانا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے دو طریقے اختیار کیے۔ ایک تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل کو استعمال کیا کہ اپنے شوہر کو کسی نہ کسی طریقے سے محمد کی حمایت سے منصرف کر دو اور جو پرانا طریقہ ہے اس کے اوپر اس کو لے آؤ۔ اور دوسرا طریقہ وہ استعمال کیا کہ جس کی وجہ سے اکثر لوگوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ اب ایک نیا تانا قریش کے ہاتھ میں آ گیا۔ ابو لہب کو دیکھتے ہیں اور بار بار تانا دیتے ہیں، ابو لہب، شروع میں تو تم اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، آخر تم بھی ڈر گئے، آخر تم بھی گھبرا گئے، آخر تم پر بھی جادو کا اثر ہو گیا ہے، تم تو غلام بن گئے، تمہارا بھتیجا تمہارا آقا بن گیا ہے۔ ابو لہب نے جب یہ تانے سنے تو ایک مرتبہ اس کی ہمت ڈگمگا گئی، اس کے قدم لڑکھڑانے لگے اور وہ دوبارہ اپنے پرانے طریقے پہ چلا گیا۔ پیغمبر اسلام نے یہ دیکھا کہ کفار مکہ نے ابو لہب کی اس تبدیلی کو دیکھنے کے بعد انتہائی پریشانی کے عالم میں ایک میٹنگ کی اور کہا کہ اب ہمیں جلد از جلد محمد کے سلسلے میں کوئی قدم اٹھانا چاہیے، اس لیے کہ آج ابو لہب دوبارہ ہمارے پاس آ گیا ہے، مگر محمد کا جادو ایسا ہے کہ کوئی تعجب نہیں کہ ابو لہب کی طرح اور ہمارے بڑے بڑے سرداروں کو خراب نہ کر دے۔ چنانچہ اب ہمیں جلد از جلد اس مسئلے کو ختم کرنا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لہب کے واقعے کے بعد یہ دیکھا کہ اب مکے والے ابو لہب کے واقعے کی وجہ سے جو پہلے وہ اسلام کے قریب آیا اور پھر تانے سن کے واپس چلا گیا، اب مکے میں رہ کے کام کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے مکے کے اطراف میں نگاہ ڈال لی، وہ کون کون سے مقامات ہیں جہاں پہ حق کا پیغام آسانی سے پہنچایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ تاریخوں میں ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام اب مکے میں کم رہتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد 2 سال رہے، مگر اس 2 سال میں بہت کم مکے میں رہے، زیادہ تر سفر میں رہتے ہیں، کبھی ایک قبیلے کے پاس جا رہے ہیں، کبھی دوسرے قبیلے کے پاس جا رہے ہیں۔ اور یہ جو سفر رسول خدا نے کیے مکے کے اطراف میں، 10 دن کے لیے چلے گئے، پھر واپس 2 دن آ کے رہے، پھر چلے گئے 15 دن کے لیے، پھر آ کے 1 دن رہے۔ یہ جو پیغمبر اسلام نے سفر کیے، ان میں اہم ترین سفر طائف کا سفر کہلاتا ہے۔ طائف کا علاقہ ایک ایسا علاقہ ہے جو مکے کے بعد عرب کا یا کم سے کم حجاز کا سب سے اہم ترین شہر تھا۔ 2 بڑے شہر تھے اس علاقے میں، ایک مکہ اور ایک طائف۔ اب بڑے شہر کے اندر خرابی بھی ہوتی ہے، خوبی بھی ہوتی ہے۔ بڑے شہر میں دین کا پیغام پہنچانا مشکل بہت ہوتا ہے، کیونکہ مالدار لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، معاشرہ بہت ترقی کر چکا ہے، اپنی عادتیں بدلنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اس کے مقابلے میں دیہاتوں میں، قصبوں میں دین کا کام کرنا نسبتاً آسان ہے۔ مگر دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اگر بڑے شہر کو بدل دیا تو بڑا شہر اگر تبدیل ہو جائے تو اس کے آس پاس کے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں خود بخود اثرات پہنچ جاتے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام نے جب یہ دیکھا کہ اب مکے کا کام اختتام کو پہنچ چکا ہے، یہاں پہ جتنا اسلام پھیلانا تھا وہ پھیل گیا ہے، اب مزید مکے کے اندر کام کرنے کی گنجائش نہیں ہے، تو پیغمبر نے اطراف پہ نگاہ ڈالی۔ طائف کا شہر مکہ کے بعد سب سے بڑا شہر تھا اس علاقے میں، اور ایک ایسا شہر تھا کہ جس میں زیادہ تر مالدار اور بڑے بڑے لوگ رہا کرتے تھے۔ قریش مکہ نے جب پیغمبر اسلام پر ایک اعتراض کیا کہ یہ کیسا رسول ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا، تو اس میں ایک جملہ یہ بھی استعمال کیا تھا جو قرآن کی آیت ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو اللہ نے ان 2 بڑے شہروں میں سے کسی بڑے آدمی پہ یہ قرآن کیوں نازل نہیں کیا ہے؟ کون سے 2 شہر؟
مکہ اور طائف، یعنی عرب کے کافروں کا نظریہ یہ تھا کہ اگر کوئی رسول آنا ہے تو دو ہی شہر ایسے ہیں جس میں سے آ سکتا ہے، یا مکے میں سے یا طائف میں سے۔ تو طائف کا شہر اپنی منزلت کے اعتبار سے مکے جیسا تھا۔ اس طائف کے شہر کی 2-3 خصوصیات اور سن لیجئے تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ اللہ کے رسول نے مکے کے بعد پہلے طائف پر کیوں توجہ دی۔ جب پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ طائف بھی اصلاح کے قابل نہیں ہے، تب پھر مدینے کو مرکز بنایا، ورنہ پہلے رسول کی کوشش یہ تھی کہ ہم مکے سے نکل جائیں، مگر مکے کے قریب کہیں رہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ طائف ایک ایسا شہر تھا جو پیغمبر کو اسلام کے لیے بڑا مناسب نظر آیا، مگر دوسری جانب طائف والوں میں 2-3 بڑی خرابیاں تھیں۔ یہاں پہ آپ کو ضمناً ایک بات بتا دوں کہ طائف میں ایک قبیلہ رہتا ہے، جیسے مکے کا نام سن کے قریش ذہن میں آتا ہے، اسی طرح طائف کا علاقہ قبیلہ بنو ثقیف کا تھا۔ یہ قبیلہ بنو ثقیف وہی ہے کہ جس سے جناب مختار کا تعلق ہے، مختار ثقفی کہلاتے ہیں، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے بدلہ لیا تھا۔ اسی قبیلہ بنو ثقیف سے حجاج ابن یوسف کا بھی تعلق ہے۔ طائف کا علاقہ قبیلہ بنو ثقیف کا تھا، اور یہ قبیلہ ایک طرف تو بہت مالدار تھا، کیونکہ طائف کا علاقہ آج بھی پورے عرب میں بالکل مختلف علاقہ نظر آتا ہے، انتہائی سرسبز و شاداب، بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے عرب کے صحرا کا نہیں بلکہ یہ کوئی جنت کا ٹکڑا ہے۔ تبھی طائف والوں کے پاس ایک روایت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا گیا تو اللہ نے جنت میں سے ایک ٹکڑا نکال کے ان کے ساتھ زمین پر بھیجا، جس کو طائف کہتے ہیں۔ یہ روایت اگرچہ کوئی روایت نہیں ہے، مگر طائف کا علاقہ اتنا خوبصورت تھا کہ باقی عرب کو دیکھتے ہوئے یہ روایت بنائی گئی اور لوگوں نے اسے قبول کر لیا۔ حتیٰ کہ آج بھی یہ دستور ہے، اور اس زمانے میں بھی کہ مکے کے بڑے بڑے سردار اپنی ایک کوٹھی طائف میں بناتے تھے، اس لیے کہ وہاں کا موسم بہت اچھا ہے، وہاں پانی کی کثرت، وہاں سبزہ بہت زیادہ، وہاں باغات بہت زیادہ ہیں۔ جس طرح مکے کے قریش کو خانہ کعبہ ملا ہوا تھا، طائف والوں کو ایک بت ملا تھا جس کا نام تھا لات۔ 3 بڑے بت تھے عربوں کے، لات، منات اور عزا، جس میں سے لات نامی بت جو ہے یہ طائف والوں کا بت ہے۔ اور جس طرح قریش والے خانہ کعبہ کے ٹرسٹی کہلاتے تھے، طائف والے اس لات نامی بت کی حفاظت کرتے تھے، اور اسی بت کی وجہ سے ایک مرتبہ طائف اور مکے والوں میں جھگڑا بھی ہو گیا تھا۔ ویسے تو دونوں ایک ہی قسم کے لوگ تھے، مالدار، پیسے والے، مگر ایک مرتبہ جھگڑا ہوا تھا جب ابرہا نے مکے پہ حملہ کیا تھا خانہ کعبہ ڈھانے کے لیے، تو وہ طائف کے علاقے سے آیا تھا، لیکن اسے مکے کا راستہ نہیں مل رہا تھا کیونکہ پہاڑیاں کافی زیادہ ہیں، اور اس کا لشکر ایسا تھا، ہاتھی وغیرہ تھے، تو اسے صاف راستہ چاہیے تھا۔ جب وہ طائف کے قریب پہنچا تو طائف والے ڈر گئے کہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ پہلے ہمارے بت پہ حملہ کر دے۔ تو خود طائف والوں نے آگے بڑھ کے پیشکش کی کہ اگر آپ ہمارے بت کو کچھ نہ کہیں تو ہم مکے تک آپ کو باحفاظت اور بہترین راستے سے لے جائیں گے۔ ابرہا کی تو دلی مراد پوری ہو گئی، چنانچہ طائف والوں نے اس کو پورا راستہ بتایا۔ جب ابرہا کا واقعہ ختم ہوا، اس کے بعد مکے والوں کو بڑا غصہ آیا کہ اپنا شہر بچانے کی خاطر انہوں نے دشمن کو ہمارے علاقے میں پہنچا دیا۔ تعلقات ختم، بات چیت ختم، جنگ کی کیفیت آ گئی، لیکن پھر بہرحال دوستی ہو گئی، صلح ہو گئی، جب ایک نسل گزر گئی۔ طائف کے لوگ اتنے سخت تھے بت پرستی کے اندر کہ جب اسلام پورے عرب میں پھیل گیا تھا تو سب سے آخر تک طائف والوں نے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ جب طائف والوں نے دیکھا کہ اب ہم اسلام سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، تب بھی یہ پیغمبر اسلام کے پاس آئے۔ یہ واقعہ کب کا ہے؟ فتح مکہ سے بھی 1 سال بعد کا، اور کہا کہ ہم مسلمان بننے کو تیار ہیں، مگر ہماری 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارا جو بت ہے لات، اس بت کو کچھ نہ کہا جائے، ہم مسلمان بنیں گے مگر ہمارا یہ بت اسی حالت میں باقی رکھا جائے۔ دوسری شرط یہ کہ 3 سال تک ہمیں نماز کی چھوٹ دی جائے، اس کے بعد ہم مسلمان بنیں گے۔ اور تیسری شرط یہ کہ شراب، سود اور قمار یعنی جوا یہ ہم پر حرام نہ کیا جائے، اس کی ہمیں اجازت مستقل دے دی جائے، اس کے بعد ہم مسلمان بنیں گے، ورنہ مسلمان نہیں بنیں گے۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ شروع کی بات نہیں ہے جب پیغمبر ظاہری اعتبار سے کمزور تھے، یہ بات ہے جب مکہ بھی فتح ہو گیا ہے، سارے قریش کے سردار مارے جا چکے ہیں، سارا عرب پیغمبر کے ہاتھ میں آ چکا ہے، آخری علاقہ طائف کا ہے،
اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے اسلام کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے، مگر ان کا دماغ کتنا خراب تھا کہ اس وقت وہ اپنی شرطیں پیش کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا علاقہ چونکہ پہاڑیوں کے بیچ میں ہے، اس لیے وہ یہ سمجھتے تھے کہ بہرحال کسی دشمن کے لیے ہم پہ حملہ کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ بعد میں ان کو ہتھیار ڈالنا پڑے، وہ انشاءاللہ مدینے کی زندگی کے جو رسول کے حالات ہیں اس میں تذکرہ آئے گا۔ اب ایسا ذہن ہے طائف والوں کا، اور یہاں پہ پیغمبر اسلام کو جا کے تبلیغ کرنا ہے۔ اس طائف شہر میں ان کے سردار 3 بھائی تھے، البتہ سب سے زیادہ قابل احترام شخصیت یہاں کی تھی عروہ ابن مسعود۔ یہ طائف کے بہت ہی قابل احترام آدمی تھے۔ وہ جو ایک آیت کی تلاوت کی گئی کہ قریش کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو مکے اور طائف کے کسی بڑے آدمی پہ کیوں نہیں اترا؟ تو بڑے آدمی سے ان کی مراد کیا تھی؟ مکے کا بڑا آدمی وہ کہتے تھے ولید ابن مغیرہ کو، اور طائف کا بڑا آدمی کہتے تھے عروہ کو۔ یہ عروہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے طائف میں اسلام قبول کیا، اور پھر پیغمبر اسلام کے پاس آ کے کہا کہ میں اپنی قوم میں تبلیغ کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام لانے سے پہلے یہ اپنی قوم کی سب سے بڑی شخصیت ہیں، یہاں تک کہ مکے والے کہتے ہیں کہ اگر قرآن کسی پہ نازل ہونا چاہیے تو عروہ پہ نازل ہونا چاہیے۔ پیغمبر اسلام نے ان سے کہا کہ تمہاری قوم بہت ہی سرکش ہے، تم اکیلے جا کے تبلیغ کرو گے تو مشکل ہے کہ کوئی فائدہ ہو۔ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، آپ مجھے اجازت دے دیجئے۔ اجازت ملی، اپنی قوم میں جا کے تبلیغ کی۔ 3 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ اذان دیتے ہوئے کسی دشمن نے چھپ کے حملہ کیا اور ان کو شہید کر دیا۔ جناب عروہ اپنے قبیلے کے سردار تو نہیں، مگر سرداروں سے بڑا ان کا مقام ہے کہ قریش یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عروہ پہ قرآن اترا ہوتا تو ہم اس قرآن کو فوراً مان لیتے کہ اتنے بڑے شخص کے اوپر اترنے والا قرآن سچا ہوگا۔ یہ جناب عروہ کے خاندان کی عظمت تھی طائف میں، مگر سرداری اتفاق سے 3 بھائیوں کے ہاتھ میں تھی، اور یہ 3 بھائی ایسے تھے کہ جن کی رشتہ داری قریش سے تھی، مکے سے تھی۔ مکہ طائف قریب قریب ہیں، بڑے آدمی بڑے ہی گھرانے میں شادیاں کرتے ہیں، تو ان 3 بھائیوں کی رشتہ داری تھی۔ ان میں سے ایک کی بیوی قبیلہ قریش سے تعلق رکھتی تھی، اور اسی وجہ سے طائف والے قریش والوں کو اپنے پورے قبیلے کا سسرال سمجھا کرتے تھے۔ پیغمبر اسلام نے ظاہری اعتبار سے یہ دیکھا کہ آج کل طائف کا سردار ایک ایسا خاندان ہے کہ جس کی میرے قبیلے سے رشتہ داری ہے، یہاں جا کے میں دین کی تبلیغ کروں گا تو شاید مجھے جلدی مدد مل جائے، اور اگر طائف مسلمان ہو گیا تو پھر یہ مکہ جیسا شہر بھی مسلمان ہو جائے گا، کیونکہ مکہ میں خانہ کعبہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے مکے کا مقام بلند ہو گیا، ورنہ طائف ہر اعتبار سے مکے کے برابر ہے، یہ بہترین مرکز بن جائے گا۔ پیغمبر اسلام یہ ارادہ کر کے مکے سے باہر آتے ہیں۔ اب یہ کون سا زمانہ ہے جب پیغمبر اسلام کی زندگی سفر ہی میں گزر رہی ہے؟ تو ایک سفر پیغمبر اسلام نے طائف کا کیا تھا۔ اب پیغمبر اسلام مکہ سے نکل کے شہر طائف میں داخل ہوتے ہیں، کیونکہ قبیلہ قریش کی ایک خاتون سرداران طائف کے گھر میں ہے، اس لیے پہلے پیغمبر اسلام وہیں پہ گئے۔ لیکن اب آپ دیکھیے، طائف والوں کو یہ تو پتہ چل چکا تھا کہ مکے میں آج کل کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اسلام کو آئے ہوئے 11 سال ہو چکے ہیں۔ عرب میں مہمان نوازی ایک ایسی چیز ہے کہ کافر بھی ہو، بیٹے کا قاتل بھی ہو، مہمان بن کے آتا ہے تو عرب اس کا احترام کرتا ہے، مگر طائف والے عجیب مزاج، دولت کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے۔ پیسہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کا دماغ بہت جلد خراب کر دیا کرتا ہے۔ پیغمبر اسلام جیسے ہی سرداران طائف کے گھر میں داخل ہوئے، کھلا ہوا گھر ہے، وہ سردار ہیں، ان کے یہاں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ انہوں نے جب پیغمبر اسلام کو آتے ہوئے دیکھا تو مذاق اڑاتے ہوئے ایک دوسرے سے کہنے لگے، لو دیکھو، اپنی قوم کو گمراہ کرنے کے بعد اب ہماری قوم کو بگاڑنے کے لیے بھی آ گیا ہے، لیکن ہم اس کا جادو یہاں نہ چلنے دیں گے۔ پیغمبر اسلام یہ جملہ سن چکے ہیں، ہم میں سے اگر کوئی شخص کسی مقام پہ تبلیغ کرنے جائے اور پہلا ہی جملہ یہ سنے تو کیسا دل ٹوٹے گا، کیسا انسان الٹے قدموں واپس ہو جائے گا۔ مگر یہی تو فرق ہے کہ پیغمبر اسلام کی اپنی عزت، اپنا احترام، سب کچھ دین کی خاطر قربان ہے۔ پیغمبر اسلام نے یہ جملہ سنا، مگر پھر بھی آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد جو اسلام کا طریقہ ہے کافروں کو سلام کرنے کا، اس طریقے سے سلام کیا، اور اس کے بعد اپنا پیغام پیش کیا۔ جیسے ہی پیغمبر نے اتنی بات کہی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ویسے ہی تینوں بھائی کھڑے ہو گئے
اور پہلے بھائی نے کہا معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، کہ کیا خدا کو تمہارے علاوہ کوئی نہیں ملا کہ تمہیں رسول بنا کے بھیج دیا ہے؟ دوسرے بھائی نے کہا کہ خدا کی قسم اگر خدا نے تمہیں رسول بنایا ہے تو میں آج جا کے خانہ کعبہ کو گرا دوں گا اور اس کے پردے کو چاک کر دوں گا۔ اور تیسرے بھائی نے پیغمبر اسلام کی طرف دیکھا بھی نہیں، منہ موڑ کے بیٹھا ہے اور اتنے طنز کے ساتھ پیغمبر اسلام کو دیکھ کے کہتا ہے اگر تم اللہ کے سچے رسول ہو تو تمہارا مقام اتنا بلند ہے کہ تم سے بات کرنا گستاخی ہے، اور اگر تم اللہ کے جھوٹے رسول ہو تو تم معاذ اللہ اس قابل نہیں ہو کہ تم سے بات کی جائے۔ سچے رسول ہو تب بھی بات نہیں کریں گے، کیونکہ بہرحال پھر تو ان کو ادب کرنا احترام کرنا ہے، بات کیوں کریں؟ اور جھوٹے رسول ہو تو کیوں بات کریں جھوٹے آدمی ہو؟ آپ دیکھیے کہ پہلی ہی ملاقات ہے، بات ابھی شروع ہوئی ہے اور یہ کس انداز میں بات کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ پیغمبر اسلام کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ ہم میں سے کسی آدمی کو اس سے 1000 گنا چھوٹی بات بھی کہہ دی جائے تو ساری تبلیغ بھول کے ہم بیٹھ جاتے۔ نہ ہماری ہمت پڑتی ہے کہ کسی کے سامنے داڑھی کی بات کریں، نہ ہماری ہمت پڑتی ہے کہ کسی کے سامنے نماز کی بات کریں، نہ ہماری ہمت پڑتی ہے کہ کسی کے سامنے حلال و حرام کی بات کریں۔ خیر پیغمبر اسلام نے ساری گفتگو کو سنا اور انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ ان کو جواب دیا۔ اب پیغمبر اسلام باہر آ گئے۔ طائف میں پیغمبر اسلام کے رشتہ دار بہت زیادہ ہیں، کیونکہ مکے اور طائف والوں میں رشتہ داریاں ہوتی ہیں، حتیٰ کہ پیغمبر کے چچا ابو لہب کی بیٹیاں طائف ہی میں بیاہی گئی ہیں، اور اس طرح اور بہت سے رشتہ دار ہیں۔ جب پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ سرداران قوم پہ اثر نہیں ہونا تو توجہ کو ہٹا لیا، اور اب طائف کے عام لوگوں کو پیغمبر اسلام نے تبلیغ کرنا شروع کی۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ 1 ہفتہ پیغمبر طائف میں رہے، بعض تاریخوں میں 10 دن اور بعد میں ہے 20 دن، یعنی کم سے کم 1 ہفتہ رہے یا زیادہ سے زیادہ 20 دن۔ وہ جو سرداران طائف تھے وہ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے۔ انہوں نے آپس میں میٹنگ کی اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ دیکھا اس نوجوان نے آنے کے بعد ہمارے نوجوانوں کو بگاڑنا شروع کر دیا ہے اور ہمارے غلاموں کا دماغ خراب کرنا شروع کر دیا ہے۔ ان کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اسلام سب سے پہلے کون لوگ قبول کرتے تھے اور کن کے دلوں پہ زیادہ جلدی اثر ہوتا تھا۔ اب آپس میں طے کیا گیا اور یہ سوچا گیا کہ اس آدمی کو یہاں تو رہنے ہی نہیں دینا ہے۔ مکے میں تو پیغمبر پھر بھی 10 سال رہے، طائف میں 10 دن بھی رہنے کی اجازت نہیں مل رہی، اور وہی غلام جن پر پیغمبر اسلام کی باتیں تھوڑا تھوڑا اثر کر رہی تھیں ان کو بہکایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ پتھر مار کر اس شخص کو یہاں سے نکال دو جو مکے کا رہنے والا ہے، ہمارے شہر میں آ کے ہمارے نوجوانوں کو کیوں بگاڑ رہا ہے۔ چنانچہ طائف کے سرداروں نے باقاعدہ اپنے غلاموں اور نوجوانوں کی ڈیوٹی لگائی کہ جہاں پیغمبر اسلام نظر آئیں ان کے پاؤں پہ اس طرح سے پتھر مارے جائیں کہ خون جاری ہو جائے۔ باقاعدہ صفیں کھڑی ہو گئیں غلاموں کی، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جس طرح کسی جانور وغیرہ کو نکالا جاتا ہے، پیغمبر اسلام کو اس طرح سے پتھر مار مار کے پاؤں کا ٹخنوں کا نشانہ لے کے پیغمبر اسلام کو زخمی کیا جا رہا ہے۔ طائف کا شہر کوئی بہت بڑا شہر نہیں ہے، یہاں تک کہ پیغمبر جس گلی میں جائیں، جس محلے میں جائیں، جس راستے پہ قدم اٹھائیں، ہر طرف پیغمبر کا انہی پتھروں سے استقبال ہو رہا ہے۔ صرف ایک ہی راستہ کھلا ہوا ہے، طائف سے باہر جانے کا راستہ۔ پیغمبر اسلام کو چاروں طرف سے پتھر مار مار کے اس راستے میں لایا جا رہا ہے، اور پیغمبر اسی زخمی حالت میں آہستہ آہستہ طائف سے باہر کی جانب جا رہے ہیں۔ اور تاریخوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ زخم زیادہ ہیں، پاؤں کے جوتے خون سے بھرے ہوئے ہیں، اور اس دوران اگر کسی وقت ذرا جو کہ اپنے پاؤں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو باقاعدہ یہ غلام اور نوجوان کہ جنہیں گمراہ کیا گیا ہے، پہلے پیغمبر کی باتوں کو قبول کر رہے تھے، اب اتنا دشمن بنایا گیا ہے کہ یہ آگے بڑھ کر پیغمبر کو باقاعدہ اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں اور آگے کی جانب دھکا دیتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے بیٹھنے یا رکنے کی اجازت نہیں ہے، اور پیغمبر اسلام اسی ماحول میں طائف سے باہر آئے، اور جیسے ہی باہر آئے ویسے ہی وہ نوجوان تو رک گئے جہاں طائف شہر ختم ہوتا ہے۔ جیسے ہی باہر آئے طائف کے 2 بڑے بڑے سردار عتبہ اور شیبہ، ان کا ایک باغ تھا، پیغمبر اسلام اس باغ میں انگور کی ایک بیل کے سائے میں جا کے بیٹھ گئے، اور اس موقع پر پیغمبر اسلام نے ہاتھ اٹھا کے ایک دعا مانگی کہ اے کمزوروں، اے جن پہ ظلم ہو رہا ہے ان کے پروردگار، میں اپنی کمزوری کی شکایت تیری بارگاہ میں کرتا ہوں۔ اور پھر پیغمبر کی پوری دعا ہے۔ خیر وہ دعا ذرا لمبی دعا ہے اور اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کو دہرایا جا سکے۔
بہت ہی اہم دعا ہے۔ روایتوں میں آیا ہے کہ جب کوئی انسان پریشانیوں میں بہت زیادہ گھر جائے، اس دعا کو پڑھے ترجمے سمیت۔ یہ اس وقت اور ان حالات اور اس ماحول میں بھی کہ چاروں طرف سے پیغمبر کو پتھر مار کے باہر نکالا جا رہا ہے، پاؤں زخمی ہو چکے ہیں، ہر طرف سے پیغمبر اسلام کے راستے کو بند کیا جا چکا ہے، مگر اس دعا کے اندر جس انداز سے پیغمبر کہہ رہے ہیں، پروردگارا اگر تو مجھ سے راضی اور خوش ہے تو ان میں سے کسی چیز کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اگر تو مجھ سے ناراض ہو چکا ہے تو ان سب سے بڑھ کر یہ میرے لیے سب سے بڑی مصیبت اور پریشانی ہے۔ اب ایک ہی علاقے میں جہاں پیغمبر کو اس انداز سے ظلم و ستم کا نشانہ بنا کے باہر نکالا گیا، پیغمبر شہر کے باہر ایک باغ کے اندر انگور کی بیل کا سہارا لے کے بیٹھے ہیں۔ وہ باغ عتبہ اور شیبہ کا ہے جو طائف کے بڑے بڑے لوگوں میں سے ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک عیسائی غلام جس کا نام عداس تھا کے ہاتھ پیغمبر اسلام کی خدمت میں انگوروں کا ایک تھال بھجوایا، کیونکہ عرب میں یہ دستور تھا کہ دشمن بھی آ جائے، قاتل بھی آ جائے، گھر میں مہمان بن کے آیا ہے تو اس کی تو بہرحال عزت کی جائے گی۔ عداس سے کہا کہ جاؤ اور اس مہمان کو یہ کھلاؤ اور پھر اس سے کہو کہ وہ یہاں سے چلا جائے۔ یہ غلام جو عیسائی ہے یہ تھال لے کے پیغمبر اسلام کے پاس پہنچا اور ان کے سامنے رکھا۔ پیغمبر اسلام نے پہلے تو عتبہ اور شیبہ کا شکریہ ادا کیا اور اس کے بعد انگور کا ایک دانہ اٹھایا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس دانے کو اپنے منہ میں رکھا۔ پیغمبر اسلام نے بسم اللہ پڑھا تو عداس جو تھا وہ پریشان ہو گیا، اس لیے کہ اصل میں یہ عیسائی ہے، غلام بنا کے یہاں لایا گیا ہے۔ گھبرا کے کہا کہ یہ آپ نے کیا پڑھا ہے؟ پیغمبر اسلام نے دوبارہ بسم اللہ کی تلاوت کی تو کہا کہ یہ تو میں نے عجیب جملہ سنا ہے، یہاں کے لوگ جب کوئی کام شروع کرتے ہیں تو لات اور منات کا نام لے کے شروع کرتے ہیں، بسم لات و والمنات، یہ تو نے کس کا تذکرہ کیا ہے؟ تو پیغمبر اسلام نے اس کے سامنے وہ پیغام پیش کیا کہ جو اب تک طائف کے سرداروں کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا، لیکن وہ پیغام پیش کرنے سے پہلے سوال کر لیا اور کہا کہ اتنا بتا کہ تو رہنے والا کہاں کا ہے، کیونکہ اس کا جملہ کیا تھا کہ یہاں کے لوگ تو لات کا نام لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ یہاں کا نہیں ہے۔ کہا کہ میرا تعلق نینوا سے ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اچھا نینوا سے، اس کا مطلب یہ کہ تو اس علاقے سے ہے جہاں سے میرے بھائی کا تعلق تھا۔ اب وہ غلام چونکا، ایک بہت ہی اجنبی علاقے کا آدمی آ جائے آپ کے سامنے، یا آپ پہنچ جائیں کسی ایسے علاقے میں جہاں کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ وہ لوگ تو جانتے بھی نہیں ہوں گے آپ کے شہر کا نام، اور وہ آدمی کہہ دے کہ اس شہر میں میرا بھائی رہتا ہے، تو آدمی چونکے گا۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا کہ آپ کا کون سا بھائی نینوا میں رہتا ہے؟ کہا میرے بھائی یونس ابن متی، یعنی جناب یونس پیغمبر بھی تو اسی نینوا کے علاقے میں گزرے ہیں۔ اب تو وہ اور چونکا، گھبرا کے کہا کہ یہ نام آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس لیے کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں اور میرا تعلق نینوا کے علماء کے خاندان سے ہے۔ جب میں نینوا سے باہر نکلا تھا تو 10 آدمی بھی اس علاقے کے نہیں تھے جو یونس کے نام کو جانتے ہوں۔ خود اس علاقے کے لوگ نہیں جانتے ہیں، آپ نے یہ نام کیسے لیا؟ اور وہ آپ کے بھائی کیسے ہیں؟ وہ تو سینکڑوں سال پہلے گزرے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا ہاں، مگر وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نبی کے طور پر آئے تھے اور میں بھی اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ اب اس نے حیرانی کے عالم میں پوچھا کہ وہ کیا پیغام ہے؟ پیغمبر اسلام نے مختصراً اسلام کا تعارف کروایا۔ ایک مرتبہ وہ پیغمبر کے قدموں پہ گر پڑا، ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دیتا جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور بار بار کہتا ہے کہ پروردگار کا شکر ہے کہ اس نے موت سے پہلے مجھے راہ حق کو دکھایا۔ خیر، پیغمبر اسلام نے کہا کہ اب مجھے واپس اپنے شہر میں جانا ہے۔ وہ عداس جس وقت تشت کو لے کے واپس آیا تو عتبہ اور شیبہ انتہائی حیران اس کو دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہارے آقا ہیں، سالوں سے تم ہمارے ساتھ ہو، لیکن تم نے آج تک ہم کو کبھی سجدہ نہیں کیا ہے، لیکن ایک ایسا اجنبی جس نے ہمارے پورے شہر کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے، سارا شہر اس کا دشمن ہے، اس کے ہاتھ اور پاؤں کو تم بوسہ دے رہے ہو اور اس کے آگے سجدہ کر رہے ہو۔ عداس نے کہا آپ کو کیا پتا، اس نے مجھے حق کا راستہ بتایا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ دونوں گھبرا گئے۔ کہا ایسا لگ رہا ہے کہ اس کا جادو تم پر بھی چل گیا ہے، خبردار اس کے فریب میں نہ آنا، معاذ اللہ، وہ جادوگر ہے اور اس کا کام ہی یہ ہے کہ لوگوں کو بہکائے اور ان کے انجام کو خراب کرے۔ خیر، عداس کا واقعہ تو یہاں صرف اس مثال کے لیے آیا تھا کہ بدتر سے بدتر ماحول میں بھی یہ سوچ کے کبھی آپ تبلیغ سے نہ رکیے
کہ بھئی یہاں تو کسی پہ اثر نہیں ہونے والا ہے۔ نہیں، ہر علاقے میں، ہر ماحول میں، ہر خاندان میں، ہر تقریب میں، ہر اجتماع میں، ہر معاشرے میں کچھ ایسے نیک لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں تبلیغ کی جائے تو کتنی ہی مخالفت والا ماحول ہو، بہرحال وہ حق کا پیغام قبول کر لیتے ہیں۔ پیغمبر اسلام اسی زخمی حالت میں طائف سے واپس مکے جا رہے ہیں، مگر اس دوران مکے والوں کا ایک قانون سامنے آ چکا ہے۔ اس سے پہلے پیغمبر نے جو سفر کیے وہ آس پاس کے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں کی طرف تھے، مگر یہ پیغمبر نے سفر کیا مکے سے طائف، اور مکے والوں کا قانون یہ ہے کہ اب جو پیغمبر طائف چلے گئے واپس مکے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اب پیغمبر اسلام کے لیے مکے میں داخل ہونے کا راستہ بند۔ مکہ کے قانون کے اعتبار سے ابھی تک تو پیغمبر اسلام مکے کے رہنے والے تھے، مکے کا کوئی آدمی ان کو روک نہیں سکتا تھا مکہ آنے سے، مگر طائف جا کر پیغمبر نے آج کل کی اصطلاح میں اپنی نیشنلٹی کو بدل دیا۔ اب پیغمبر مکے میں واپس نہیں آ سکتے جب تک کہ مکے کا کوئی آدمی پیغمبر اسلام کا ضامن نہ بنے۔ محترم ناظرین، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ کس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ مکے میں داخل ہوئے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔